السلام علیکم ڈیئر ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کے ایپیسوڈ نمبر 110 کا پارٹ 3 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ کچن میں کھڑا پیکٹ سے دودھ نکالتے گرم کر رہا تھا۔ اس نے دودھ گرم کرتے ہی اس میں دوا ملائی تھی۔ چمچ سے دوا مکس کرتے وہ لب پھینچے ہوئے تھا۔ وہ دودھ کا گلاس پکڑے کمرے میں آیا۔ زرمش بیڈ بال سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ آریان خانزادہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اس کی طرف بڑھتے اس کے قریب بیٹھا تھا۔ دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھے زرمش کی بند آنکھوں کو باری باری نرمی سے چوما تھا۔ زرمش نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ آریان خانزادہ نے تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھ گیا۔ آنکھیں گلابی متورم تھی، لب کاٹ کاٹ کر وہ زخمی کر چکی تھی۔ آریان نے اس کا ہاتھ جکڑتے ناخنوں کو دیکھا جو ٹوٹ چکے تھے۔ تم نے خود کو تکلیف نہیں پہنچائی، مجھے ہرٹ کیا ہے۔ یہ بدن، یہ ہونٹ، یہ آنکھیں، یہ میری امانت ہے مسز خان۔ وہ لب و لہجہ بھینچے کہہ رہا تھا، میں تمہاری بے وفائی نہیں سہ سکتی، تم بدل جاؤ، یہ مجھے گوارا نہیں۔ وہ بھرائی آواز میں بولی تھی، تم ایسا کیوں لگتا ہے میں بدل جاؤں گا؟ زرمش کے گال پر آئی لٹ وہ نرمی سے کان کے پیچھے اڑس گیا تھا، کیونکہ میں بدقسمت ہوں، خوشیاں مجھے راس نہیں آتی۔ وہ زخمی سا مسکرائی تھی۔ آریان نے گہری سانس لیتے دودھ کا گلاس زرمش کے لبوں سے لگایا تھا۔ مجھے نہیں پینا، وہ پیچھے کر گئی تھی۔ پی لو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ تمہاری جان نکالنے کے لیے تمہارے اندر طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ آدھی جان تو تم رو رو کر خرچ کر چکی ہو، اب مجھے سہن کیسے کرو گی؟ وہ قریب ہوتے اس کے ہونٹوں کو چوم گیا تھا۔ زرمش نے لب کاٹتے اسے دیکھا اور دودھ کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ وہ گہرا مسکرایا تھا، یعنی وہ چاہتی تھی وہ اس کی جان نکالے۔ زرمش نے آدھا دودھ کا گلاس پیتے پیچھے کر دیا۔ گڈ۔ وہ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ گیا تھا۔ زرمش کو کندھوں سے جکڑے تکیے پر لٹایا، اس کے پہلو میں لیٹے وہ اسے اپنے سینے پر کر گیا تھا۔ وہ زرمش کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ اگر اریکا یا کوئی بھی لڑکی ادھر ہوتی تو یہیں کہیں ہوتی۔ دکھائی دی تمہیں کوئی لڑکی؟ زرمش نے اس کے سوال پر اوپر ہوتے اسے دیکھا۔ ایجنٹ ہو تم، ایسے اتنی آسانی سے تھوڑی پکڑے جا سکتے تھے، لڑکی چھپائی بھی جا سکتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی، یعنی تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ میرے قریب کوئی لڑکی تھی؟ آریان خانزادہ کے ہونٹ بھیجے تھے۔ اگر مجھے ایسا لگتا میں تمہاری باہوں میں اس وقت نہ ہوتی۔ وہ دو بدو جواب دیتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے رہی تھی۔ ایجنٹ ہو تو میں پھر اتنی آسانی سے کیسے پکڑا جا سکتا تھا؟ وہ اس کے لفظ دہراتے سنجیدہ تھا۔ سوچو، پھر یہ نائٹی کیسے رہ گئی؟ اگر ایسا کچھ ہوتا سب سے پہلے میں یہ نائٹی چھپاتا۔ وہ از حد سنجیدہ تھا۔ مقابل کا یوں شک کرنا اسے ہرٹ کر گیا تھا۔ مجھے اب اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی، مجھے سوچ کر بھی اذیت ہوتی ہے۔ تم میری اذیت نہیں سمجھ سکتے، میں نے کچھ گھنٹوں میں ایسا کیسا محسوس کیا تم کبھی نہیں جان سکتے۔ وہ روندے ہوئے لہجے میں کہتے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ اس کی بیوی کی طرف سے خاموش اشارہ تھا، وہ اس کے ساتھ چھوٹی موٹی گستاخیاں کرے اور بندہ ناچیز اپنی بیوی کا غلام۔ آریان خانزادہ اٹھ کر بیٹھتے اس کے بال کمر سے پیچھے کرتے اس کے بیکلیس کمر کو چومنے لگا۔ زرمش کے گال گلابی ہوئے تھے، لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ وہ اس کی سائیڈ گردن پر اپنے گرم لب رسب کر گیا تھا۔ زرمش کے بدن میں جھرجھری دوڑی تھی۔ وہ اس کا کپکپانا محسوس کرتے اس کی ساڑی کا پلو اتارتے، اس کے پیٹ پر ہاتھ جماتے، ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ تم رحم کھانے کے قابل نہیں ہو، مجھے لگتا ہے تمہارے کپڑے ہی نہیں، تمہارا بدن بھی تار تار کر دینا چاہیے۔ وہ اسے کلائی سے کھینچتے بیڈ پر پٹکتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ زرمش مسکراتے ہوئے اس کی گردن میں باہیں حمائل کر گئی تھی۔ آج کل تو تم مجھے ڈراتی ہو، یہ ڈر جانے والی بات تمہارے لبوں سے مشکوک سی لگتی ہے۔ وہ کہتے اس کی ساڑی کے بلاؤز پر لب رکھنے لگا۔ زرمش کی ہنسی کی جلترنگ کمرے میں گونجی تھی۔ وہ اپنے سلگتے لبوں سے اس کی دودیا گردن کو داغدار کرنے لگا۔ زرمش آنکھیں موند گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کی گردن سے چہرہ نکالتے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کی تپش پر آنکھیں کھول گئی تھی۔ الجھن بھری نگاہوں سے آریان کو دیکھا۔ تمہیں نیند تو نہیں آ رہی؟ اگر تم سونا چاہتی ہو تو بعد میں ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ آریان نے اس کی ناک کی ٹپ چومتے کہا۔ تمہارا موڈ نہیں ہے؟ وہ شرربار لہجے میں کہتے اسے پیچھے دھکیل گئی تھی۔ آریان خانزادہ تکیے پر سر رکھے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گیا تھا، غصہ پینے کی ناکام کوشش۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے اپنی ساڑی کا پلو اپنے شانے پر کرتے اپنے بال چوڑے میں لپیٹ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے جبڑے بھینچتے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچی تھی۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے میں آن سمائی تھی۔ میں نے کب یہ کہا کہ میرا موڈ نہیں؟ تمہیں لگتا ہے اس کام کے لیے میرا موڈ ختم ہو سکتا ہے؟ میرا بس چلے دن رات ہر پل یہی کرتا رہوں۔ وہ اس کی کمر پر سختی سے ہاتھ لپیٹے اس کے گال سے ہٹا رہا تھا۔
تم اتنی دیوانگی کا اظہار نہیں کر رہے جتنی کچھ دیر پہلے کر رہے تھے۔ تمہارے چھونے میں وہ بےتابی نہیں۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبائے سے سن رہا تھا۔ بیویوں کے پاس سب کچھ جان لینے کی حس ہوتی ہے، وہ سمجھ چکا تھا۔ ایک شوہر کی اس معاملے میں اپنی بیوی سے بچت نہیں ہو سکتی۔ اس کی بیوی کو وہ سوچوں میں بھی پٹا نہیں چاہیے تھا۔ اس کے پاس ہو تو مکمل اس کا ہو۔ کیا حال تم نے اپنا کر لیا ہے، اس لیے نرمی سے چھو رہا ہوں۔ سر پر زخم ہے میری جان، رحم نہ کرو۔ میں کیا؟ وہ اسے لیے رخ پلٹ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تم مجھ پر رحم کھاؤ۔ زرمش کے لب بے آواز ہلے تھے۔ ہیزل گرے آنکھیں سبز آنکھوں میں گڑھی رہیں۔ گاہک گال دہک کر انار تھے، بلکہ سجدہ ریز ہونے پر تھیں۔ وہ بے شرم بنی اسے دیکھتی رہی۔ آریان بہت مشکل سے اپنے کہکو کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ پوری ڈرامہ کوئن تھی اس کی بیوی۔ یہ بے شرمی کہاں سے سیکھی میری جان؟ وہ اپنا ہاتھ اس کی ساڑی کے فال میں الجھا گیا تھا۔ زرمش کی سانس پھولی، رنگت اتنی سرخ ہوئی کہ جیسے آگ۔ ابھی نکالتا ہوں تمہاری ساری بے شرمی۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتے کمبل خود پر اور زرمش پر کر گیا تھا۔ اب زرمش اور وہ دونوں کمبل کے اندر غروب تھے۔ وہ اس کی سانسوں سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ اپنا سارا جنون اس کے ہونٹوں پر اتار رہا تھا۔ زرمش سسکیاں لبوں میں دبائے اس کا جنون برداشت کر رہی تھی۔ وہ نرم گرم بوسوں اور اس کے نقوش سلگانے لگا۔ دیوانہ وار اس کے ایک ایک نقش پر وہ اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اسے کہیں چھو نہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آریان خانزادہ نے کمبل اپنے اوپر سے ہٹا لیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ نیند کی دوا بلاخر اس پر اثر کر گئی تھی۔ اس کے خوبصورت قیامت خیز بدن سے وہ نگاہیں چراتے اس پر ساڑی کا پلو کر گیا تھا۔ اس پر اچھی طرح کمبل دیتے وہ کمرے سے نکل آیا تھا۔ اب اپنے کاٹیج کا وہ اچھی طرح معائنہ کر رہا تھا۔ جیکے یا ٹیول، یہاں پر کوئی تیسرا ہے جو نہیں چاہتا تھا زرمش اور وہ ایک ہوں۔ اس کا دماغ مسلسل یہی سوچ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح سب کچھ چیک کرتے کمرے میں آ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی گردن پر ایک بچھو رنگنے لگا تھا۔ اس کا فلک شگاف کہکا گونجا تھا اور گونجتا چلا گیا تھا۔ اب وہ اپنے سامنے میز پر رکھے لیپ ٹاپ کو چیک کر رہا تھا۔ اس کی سب آنکھیں شاطرانہ مسکرائی تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض پر سیاہ مرتانہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ اس کی شیو ہلکی سی بڑھی ہوئی تھی۔ اس کی نشیلی آنکھوں کی رنگت سرخ تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے پکڑے ہوئے تھی جس میں تازہ بنا ہوا بیف پلاؤ تھا۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس حویلی کا یہ سب سے کشادہ کمرہ تھا۔ آتش دان کی لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں زرد اور نیلگوں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں آ کر اسے گرماہٹ کا احساس ہوا تھا۔ وہ نیلما خانم کو دیکھتے مسکرایا تھا جو بیڈ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ درخزی خانزادہ کو دیکھتے وہ زرد ہو گئی تھی۔ جسم ہلکا ہلکا لرزنے لگا تھا مگر وہ سپاس چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ وہ ٹرے میز پر رکھتے نیلما خانم کی طرف بڑھا، جھک کر ان کے ہاتھ پکڑے اور ان کی ہتھیلیاں عقیدت سے چوم گیا تھا۔ نیلما خانم کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ پہلی بار درخزی خانزادہ نے ان کی ہتھیلیاں چومی تھیں۔ اٹھے مرے یہاں سے۔ وہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھتے ان کے پیر تھامے زمین پر کر گیا تھا۔ اب وہ نیلما خانم کے جوتے ان کے پیروں میں پہنا رہا تھا۔ نیلما خانم کا پورا وجود مزید کانپنے لگا تھا۔ اس کی اتنی نرمی انہیں خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کا خوف۔ وہ کھڑا ہوتے اپنے ہاتھ پشت پر باندھے نیلما خانم کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ ایسی مسکراہٹ جس سے خوف آئے۔ اس وقت وہ خوف کا دوسرا نام تھا۔ آئیے مورے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام گیا تھا۔ نیلما خانم ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ وہ زمین پر بچھی کارپٹ پر بیڈ کے ساتھ ایک کشن رکھ گیا تھا۔ نیلما خانم اس کشن پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جھکا تھا اور نیلما خانم اس کے بالوں پر لب رکھ دیے تھے۔ نیلما خانم کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ وہ میز پر رکھی پلاؤ کی ٹرے کی طرف بڑھا۔ ٹرے اٹھائے نیلما خانم کے سامنے رکھ دی۔ تازہ بنا ہوا بیف پلاؤ جس کی مہک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ نیلما خانم تو ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ نیلما خانم کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ لبوں پر مسلسل نرم مہربان مسکراہٹ تھی۔ ان دونوں کے بیچ بیف پلاؤ کی ٹرے پڑی تھی۔ زرد روشنی میں یہ مرد بڑا سحر انگیز لگ رہا تھا۔ بھوک لگی ہوگی آپ کو؟ وہ نیلما خانم کو دیکھتے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ نہیں، میں نے کھا لیا تھا، نیلما خانم نے اٹک کر کہا۔ نگاہیں بیف پلاؤ کی ٹرے پر جمی تھیں۔ پشمینہ بتا رہی تھی کہ آپ نے تھوڑا سا کھانا کھایا ہے۔ وہ نظریں جھکائے ٹرے میں چاولوں کے ہاتھوں سے نوالے بنا رہا تھا۔ لیکن ہم کو بھوک نہیں، میرے ہاتھوں سے کھائیں گی تو آپ کو بھوک لگ جائے گی۔ وہ سر کو جھکائے مسلسل ہاتھوں سے نوالے بنانے میں مصروف تھا۔ بہت مزیدار بنا ہے، میں نے پیٹ بھر کر کھایا ہے۔ یہ الگ سے رکھا تھا آپ کے لیے، کسی نے اس سے ایک چمچ بھی نہیں لیا۔ اب وہ چاولوں کا نوالا بنائے نیلما خانم کے منہ کی طرف بڑھا گیا تھا۔ نیلما خانم سر نفی میں ہلاتے رو پڑی تھی۔ کھائے مورے؟ وہ سنجیدہ تھا، آنکھیں جیسے ہر جذبے سے آ رہی، لہجہ انتہائی شفاف۔ ہم بھوک
نہیں، تم ہم کو مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ تندہی سے بولی تھی، وہی لہجہ جو ان کا خاصا تھا، جس سے سامنے بیٹھا مرد ہمیشہ مرعوب ہوتا تھا۔ وہ مرد مسکراتے ہوئے نوالا واپس ٹرے میں رکھ گیا تھا۔ اس ٹرے کے نیچے کچھ اور بھی ہے مورے، وہ دیکھ کر ہو سکتا ہے آپ مجبور ہو جائیں پلاؤ کھانے پر۔ اس نے لیلما خانم کی طرف دیکھتے پلاؤ پر خاص طور پر زور دیا تھا۔ ٹرے اٹھائے سائڈ پر رکھی، اس کے نیچے ایک فائل پڑی تھی۔ اپنی قمیض کی جیب سے پین نکالتے وہ فائل کھولتے اس پر سائن کر رہا تھا۔ لیلما خانم یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، بدن پر ہلکا ہلکا لرزہ طاری تھا۔ میری مورے کی زمین میں نے آپ کے نام کرتی ہے۔ اس نے فائل لیلما خانم کی طرف بڑھائی، جسے وہ تھام نہ سکی تھی۔ پکڑے نہ مورے، کروڑوں کی زمین ہے، اپنی مورے کو کم قیمت چیز تو میں نے کبھی دی نہیں، آپ کو بھی نہیں دوں گا۔ وہ زخمی مسکراہٹ لیے آگے کو ہوا، زبردستی فائل لیلما خانم کو تھمائی۔ وہ گردن جھکا کے آتا، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ مورے، اس نے زخمی لہجے میں کہتے لیلما خانم کی طرف دیکھا۔ رکھزی خانزادہ کی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھی، پہاڑ اس مرد نے اپنے وجود پر سہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنا آسان نہ تھا۔ لیلما خانم اس کی زخمی آنکھوں کی وحشت سے نظریں چرا گئی تھی۔ اپنی مورے سے بھی زیادہ آپ سے محبت کی تھی میں نے، اپنی مورے سے بھی زیادہ۔ درخزی خانزادہ کے لہجے میں افسوس ہی افسوس تھا۔ لیلما خانم کا دل اس افسوس پر پتہ نہیں کیوں کٹنے لگا تھا۔ بابا نے ایک بات کہی تھی، درخزی تمہارے مورے اور بھائی وہ تمہاری ذمہ داری۔ میں نے ان کی بات کو اپنی روح سے کاٹ لیا تھا۔ اس وقت میں خود 10 سال کا تھا، ضرورت مجھے تھی، مجھے سنبھالا جاتا، مگر 10 سال کی عمر میں نے اپنے دل و دماغ میں بات بٹھائی، مورے اور میرا بھائی، باقی سب بعد میں۔ وہ ٹھنڈی نظروں سے لیلما خانم کو دیکھ رہا تھا۔ لیلما خانم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ باقی سب بعد میں آتا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے یکدم گرجا تھا۔ لیلما خانم کی گرج جس پر لرزہ تھی، یہاں تک میری بیوی بچہ بھی آپ کے بعد آتا تھا۔ وہ شکستہ سا بولتے نم سا مسکرایا تھا، ماں ماں ماں۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو پڑا تھا، مورے مورے مورے۔ وہ مسلسل روتے ہوئے کہہ رہا تھا، درخزی۔ لیلما خانم نے روتے ہوئے اسے پکارا، آج اس کے آنسو انہیں تکلیف دے رہے تھے۔ وہ جب سانسیں گن رہا تھا، اسے مرنے کی آرزو کرتے بھی نہ کر سکی تھی۔ خبردار اپنی زبان سے میرا نام لیا۔ وہ چہرہ ہاتھوں سے اٹھائے چیخا تھا۔ لیلما خانم خوف سے پیچھے کو ہوئی تھی، چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ لیلما خانم کا زرد چہرہ دیکھتے خود پر قابو پانے لگا، ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں رگڑی تھی، زکام زدہ سانسیں اندر کھینچی تھی۔ مجھے معاف کر دے مورے، میں آپ پر یوں چلانا نہیں چاہتا تھا، مجھے معاف کر دے۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے، میں اپنی جنت گنوانا نہیں چاہتا۔ لیلما خانم کے ہاتھ چکڑے اپنی آنکھوں سے باری باری لگا کیا تھا۔ لیلما خانم کی آنکھوں سے بہتے گرم سیال میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ ان کی ہتھیلیوں پر پیشانی ٹکائے ہوئے تھا۔ مگر آپ کے پیروں میں میری جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہتے سر اٹھایا، آپ تو میری سوتیلی ماں ہے، بابا گئے مرنے کے بعد آپ کے ساتھ تو میرا ہر رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ رشتہ تو کوئی بچتا ہی نہ تھا، سوائے اس کے کہ آپ میرے بھائی کی ماں تھی۔ میں نے کیوں یہ رشتہ نبھایا آخر؟ کیوں؟ آپ کو اپنی مورے سمجھا؟ کیوں؟ کیوں؟ وہ اپنا ماتھا پیٹ رہا تھا۔ لیلما خانم کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، بے تحاشا خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ اس وقت پاگل لگ رہا تھا۔ اپنی سزا منتخب کریں مورے، اپنی سزا خود منتخب کریں۔ ایک بار پھر سے اس نے سر اٹھاتے لیلما خانم کی طرف دیکھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں تمہاری مورے ہوں۔ درخزی خانزادہ کی آنکھوں میں لا تعلقی اس کی سرخی سے کوئی بھی خوف کھا سکتا تھا۔ وہ اس وقت سراپا خوف تھا۔ اپنی پسٹل جیب سے نکالے، وہ پسٹل کی نال اپنی ناک کی ہڈی پر رکھ گیا تھا۔ تم مجھے گولی مارو گے؟ بے یقینی ہی بے یقینی لیلما خانم کے لہجے میں تر آئی تھی۔ آپ میرے بچے کو مارنے کی کوشش کر سکتی ہیں، میں آپ کو گولیوں سے کیوں نہیں مار سکتا؟ اس کے لہجے میں ہنوز لا تعلقی تھی۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی آپ نے ایسا کیا، میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی۔ وہ چیختے ہوئے اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ لیلما خانم سہم سی گئی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ میرے بچے کا کیا قصور تھا؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا مورے؟ جائیداد کے لیے؟ ایک بار کہہ دیتی، درخزی میں تم سے اتنی نفرت کرتی ہوں کہ تمہاری جان بھی لے سکتی ہوں۔ موت دینی تھی دے دیتی، مگر یوں میری روح قبض کر کے مجھے زندہ رہنے پر مجبور تو نہ کرتی۔ وہ کرب زدہ لہجے میں کہتے لیلما خانم کو دیکھتا رہا۔ کبیر خان نے میرے ساتھ ناانصافی کی تھی، اس سب پر بہرمند کا بھی اتنا ہی حق تھا۔ کب کی ناانصافی؟ میں نے آپ دونوں کے ساتھ مورے مالکن بن کر رہی ہیں آپ، بہرمند شہزادوں کی طرح جیتا آیا ہے۔ بہرمند کے نام پر درخزی کے لبوں سے آہ خارج ہوئی تھی۔ لیلما خانم بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کبیر خان نے آپ کو چھت دی، آپ کو دربدر ہونے سے بچایا، آپ کی ہر محرومی دور کر دی، آپ نے اس کے بیٹے کی زندگی کو محرومیوں سے بھر دیا۔ وہ زخمی سا مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لیلما خانم بھی بھیگی نگاہوں سے اسے زرد چہرے کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔
کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہ تھا۔ زیادتی کیا کی میرے بابا نے آپ کے ساتھ؟ بتائیں مجھے۔ وہ زکام زدہ سانس کھینچتے ٹرے پھر سے درمیان میں رکھ گیا تھا۔ اب وہ پھر سے چاولوں کے نوالے بنا رہا تھا۔ لیلما خانم کی خوفزدہ نگاہیں ٹرے پر جمی رہی۔ موت سے انہیں خوف آیا تھا۔ موت اگر خوف کا نام ہے تو وہ اس وقت خوف کے مجسم صورت تھی۔ اگر میرے بابا آپ کو بتاتے، اپناتے نہ، تو سوچیں آپ کا کیا مقام ہوتا۔ کہاں در بدر اپنی بیٹی کو لے کر پھر رہی ہوتی۔ وہ سر کو جھکائے پلاؤ کے نوالے بنائے اب انہیں گن رہا تھا۔ اس نے کم و بیش 20 نوالے بنائے تھے۔ موت سے بھی زیادہ اس وقت درخزی خانزادہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی مرد آپ کا اپنا بھی لیتا، آپ کی بیٹی کو نہ اپناتا۔ کوئی ایسا مرد اپناتا جسے آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی کی میں بھی دلچسپی ہوتی۔ کوئی کوڑا تھا جو لیلما خانم کے چہرے پر آن لگا تھا۔ کتنی خوبصورت ہے آپ کی بیٹی، جانتی تو ہے نا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ لیلما خانم سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہیں۔ یہ ان کا درخزی نہ تھا۔ حقیقت بتا رہا ہوں مورے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اس طرح ہر مرد کبیر خان جیسا نہیں ہوتا جو عزت دے، محبت دے، خود سے بھی زیادہ مان دے۔ اس کی آنکھوں میں کبیر خان کے لیے عقیدت تھی، غرور تھا، اور انہیں آنکھوں میں لیلما خانم کے لیے ہر جذبہ فنا تھا۔ ان فنا جذبوں پر لیلما خانم کا دل بین ڈالتا رہا۔ مجھ پر شک کیا تھا، کبیر خان نے مجھے سزا دی۔ کبیر خان نے، لیلما خانم نے اپنے ساتھ ہوئے ظلم کی داستان ہچکیوں میں سنا تھی۔ مرد کا دل اپنی پسندیدہ عورت کے لیے جتنا فصیح ہوتا ہے، اتنا ہی اس عورت کے معاملے میں بہت چھوٹا بھی ہوتا ہے۔ جب بات دوسرے مرد پر آن ٹھہرتی ہے، اسی مرد کی محبت چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے کمرے میں اس کے پہلے شوہر کو دیکھتا تو یوں ہی کرتا، بلکہ کوئی اور مرد ہوتا اپنی بیوی کو مار دیتا۔ وہ نوالا لیلما خانم کے منہ کی طرف بڑھا گیا تھا۔ مجھے نہیں کھانا درخزی۔ وہ خوف سے ہچکی لے گئی تھی۔ کھا لے مورے، بھرے چرکے میں بہت بری سزا آپ کو دی جائے گی۔ ہو سکتا ہے پھر در بدر ہونا پڑے بہرمند کی جو جوان بیوی اور اس کے بچے کو لے کر۔ کہاں جائیں گی آپ؟ درخزی خانزادہ کی بات پر وہ لٹھے کی مانند سفید ہو گئی تھی، ساکت مجسم سی ہوئی۔ کھا لیں، اپنے لیے نہ صحیح، بہرمند کے بیٹے کے لیے۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں مسکرایا تھا۔ لیلما خانم کے روتے ہوئے منہ کھولا تھا۔ درخزی خانزادہ نے ان کے منہ میں چاولوں کا لقمہ ڈالا تھا۔ بہت اچھا کیا، کھا لیا آپ نے مورے، بڑھاپے میں کہاں در بدر پھریں گے آپ۔ وہ آگے کو ہوتے ان کے بالوں پر لب رکھ گیا تھا۔ وہ خوف کا مجسمہ بنی رہی۔ موت کے خوف سے وہ چاولوں کے دانے نگل نہ پا رہی تھی۔ درخزی خانزادہ نے پانی کا گلاس ان کے لبوں سے لگایا۔ نوالا حلق میں لے جائیں مورے، جرگے کی سزا اس سے بھی سخت ہو سکتی ہے، موت سے بھی بدتر۔ لیلما خانم ہچکی لیتے چاول چبانے لگیں۔ کبیر خان آپ سے زیادتی کرتا تو آپ اور آپ کی بیٹی کو گھر سے نکال دیتا، مگر ان کے آخری لفظ تو کچھ اور تھے مورے، جس میں صرف آپ کی اور بہرمند کی فکر تھی، اور وہ آپ کو چھوڑ کر جاتے ہوئے درد میں تھے۔ اپنے 10 سالہ بیٹے تک کو بھول گئے تھے۔ زندگی مہلت دیتی تھی انہیں، وہ اپنے غصے میں کیا ہوا فیصلہ سدھار لیتے۔ اس نے دوسرا نوالا لیلما خانم کی طرف بڑھایا تھا۔ لیلما خانم نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ درخزی نے گردن ترچھی کرتے دیکھا۔ پشیمینہ سرد چہرہ لیے اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ پشیمینہ کو سرد نگاہوں سے دیکھتے کھڑا ہوا تھا۔ میرے کمرے میں موبائل تم نے رکھا تھا؟ سرد لہجے میں استفسار کرتے اس نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گٹی نکالتے وہ پشیمینہ کے منہ میں ٹھوس دیا۔ پشیمینہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ درخزی پستول کے نال سے وہ نوٹ پشیمینہ کے حلق میں گھسا رہا تھا۔ وہ رونے لگی تھی، سانس حلق میں دب رہا تھا۔ ان پیسوں کے لیے کیا نا تم نے یہ سب؟ درخزی خانزادہ نے 5000 کے مزید کئی نوٹ نکالتے پشیمینہ کے منہ میں گھسیڑے۔ میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی تم نے؟ وہ غرایا تھا۔ مزید کتنے ہی نوٹ پشیمینہ کے منہ میں ڈالے تھے۔ وہ سرنفی میں ہلاتے غوں غاں کی آوازیں نکال رہی تھی۔ اتنی ہمت نہیں تھی نوٹ منہ سے نکالتی۔ کیا سزا دوں اس کو مورے؟ میرے بچے کے قاتل ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے میرا بچہ نہ رہا ہو۔ وہ پسٹل کی نال اپنی پیشانی پر رکھتے دیوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ پسٹل کی نال سینے پر آن ٹھہری تھی۔ وہ بے آواز کراہنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیسے وہ میری حویلی سے بھاگی ہو گئی۔ ہو سکتا ہے ان پہاڑوں پر چڑھتے میرا بچہ نہ رہا ہو۔ میرا بچہ۔ وہ پستول کی ٹھنڈی نال اپنے سینے پر رگڑنے لگا تھا۔ لیلما خانم اور پشیمینہ مرد مردہ چہروں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ موت کا خوف ان کے چہروں پر مندلا رہا تھا۔ وہ پھر سے پشیمینہ کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ 2 دن، صرف 2 دن تم ناشتے دوپہر اور رات کے کھانے میں یہ نوٹ کھاؤ گی۔ اتنی محبت ہے نا تمہیں پیسے سے؟ میں تمہاری محبت کو پورا کروں گا، ہماری خاص ملازمہ ہو تم۔ کیوں مورے، کیا لگتا ہے یہ نوٹ کھا کر بچ جائے گی؟ وہ لیلما خانم کی طرف دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے بچ جائے گی۔ پیسے کی محبت روح میں بستی ہے۔ یہ 2 دن اس کے شاندار ہونے والے ہیں۔
وہ پشیمینہ کی طرف بڑھتے مزید نوٹ اس کے منہ میں ٹھوس گیا تھا۔ پشیمینہ نے بے سانس ہوتے حلق سے نوٹ نکالنے کی کوشش کی، وہ اس کے پیروں میں کئی فائر کر گیا تھا۔ وہ خوف سے وہیں جامد ہو گئی۔ دفع ہو جاؤ میری نسلوں کے سامنے سے ورنہ تمہارا قتل کر دوں گا۔ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ پشیمینہ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کی سے نکل گئی تھی۔ درخزی خانزادہ کا خوف اس کے قدر حاوی تھا کہ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے نوٹ اپنے منہ سے نہ نکال سکی تھی۔ درخزی پسٹل کی نال اپنی ناک کی ہڈی پر رکھتے للما خانم کے سامنے آن بیٹھا تھا۔ آلتی پالتی مارے وہ ایک بار پھر سے گردن جھکائے چاولوں کے نوالے بنانے لگا۔ مجھے معاف کر دو درخزی۔ للما خانم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ کیا کرتی ہے مورے؟ مجھے یوں گناہ گار نہ کرے، بے موت مر جاؤں گا۔ ان کی ہتھیلیاں پکڑے اپنی پیشانی سے ٹکا کیا تھا۔ درخزی وہ روتی رہی۔ درخزی نے سر اٹھاتے پھر سے چاولوں کا لقمہ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ بچپن سے شوق تھا آپ میرے منہ میں ایسے نوالے ڈالیں۔ آپ نے نہیں کھلایا تو کیا ہوا؟ میں اپنی مورے کو کھلا رہا ہوں۔ بات تو ایک ہی ہوئی۔ وہ ٹھنڈی نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ للما خانم اس کی ٹھنڈی نگاہوں سے جامد ہوتی رہی۔ للما خانم نے ہچکی لیتے منہ کھولا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے منہ میں نوالا ڈال گیا تھا۔ ہر بات میں نے آپ کی مانی۔ آپ نے جس راہ پر چلایا آنکھیں بند کر کے چل پڑا۔ آپ نے مجھے خود سے دور کیا، میں ہو کیا۔ آپ نے کہا ملالہ سے نکاح کر لو، میں نے کر لیا۔ آپ نے کہا اسے طلاق نہ دو، میں نے نہیں دی۔ جیسا آپ نے کہا میں نے ویسا کیا۔ پھر کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ وہ ہنسیانی چیخا تھا۔ درخزی وہ نوالا منہ میں ہی رکھ کے رو پڑی تھی۔ میں انایا کو یہاں لے کر نہیں آنا چاہتا تھا، مگر آیا کیونکہ مجھے آپ کے پاس رہنا تھا۔ مجھے پتا تھا وہ یہاں آ گئی، شاید میں اس کی محبت کھو دوں۔ پھر بھی میں آپ کی محبت کی خاطر چلا آیا۔ میرے بھائی کو میری ضرورت تھی، میں اس کے لیے یہاں چلا آیا۔ یقین تھا میری مورے میرے پسندیدہ عورت کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گی۔ اس کے لہجے میں مان ٹوٹنے کا کرب تھا۔ مگر کیا آپ نے؟ میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی۔ وہ کرب سے بولتے چیخا تھا۔ للما خانم سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگی تھیں۔ جی تو کرتا ہے آپ کو بھرے جرگے میں سزا دوں۔ مورے چیخ کر بتاؤں آپ نے کیا کیا، مگر ڈرتا ہوں یہ نہ ہو میری طرح کا کوئی اور درخزی خانزادہ اپنی ہی مورے سے نفرت کرنے لگے جو نفرت آپ نے مجھ سے کی۔ وہ نفرت ہر وہ بچہ کرے جس کی ماں سوتیلی ہو۔ ماؤں کے بے گھر ہونے سے ڈر لگتا ہے مجھے، ماؤں کے بے اعتبار ہونے سے ڈر لگتا ہے مجھے۔ وہ اپنے بہتے آنسو صاف کرتے بولا تھا، اس لیے آپ کو یہ پوری پلیٹ ختم کرنی ہوگی۔ یہی آپ کی سزا ہے، بند کمرے میں اس سزا کو بھگتیں گی۔ وہ نوالا بنائے پھر سے للما خانم کی طرف بڑھا گیا۔ میں مرنا نہیں چاہتی، للما خانم نے ٹوٹے لہجے میں کہتے منہ کھولا۔ درخزی نے وہ بائٹ ان کے منہ میں ڈال دی تھی۔ جو انسان چاہتا ہے وہ کہاں ملتا ہے؟ میں مرنا چاہتا تھا، مجھے موت نہیں آئی۔ مجھے بھی تو وہ نہیں ملا جو میں چاہتا تھا، وہ سرد انداز میں کہتے ایک اور نوالا للما خانم کی طرف بڑھا گیا۔ للما خانم نے لرزتے ہوئے منہ کھولا۔ بہت تکلیف ہوئی تھی جب مجھے پتا چلا آپ نے مجھے زہر دیا۔ زہر کی کاٹ نے میری جان لے لی۔ بے یقینی نے درخزی خانزادہ کی رگوں کو کاٹا تھا۔ یقین کریں اپنے بچے اور اپنی بیوی کی فکر نہ ہوتی میں ہمیشہ سویا رہنا پسند کرتا۔ آنسو بغیر اجازت کے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ کمبخت یہ آنسو بدنام کرتے تھے۔ اس مرد کو رونا نہیں تھا، وہ رو رہا تھا۔ تو کیوں کیا؟ اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ للما خانم کی بے حسی اسے رلا رہی تھی۔ بچپن سے کوئی میرے پاس نہ تھا، آپ تھی میرے پاس، مگر اپنی مورے کی محبت کے لیے ترستا رہا۔ عورت کی محبت پانے کے لیے ملالہ کو دل میں بسایا۔ اس نے جو کیا مجھے اس سے گلہ نہیں، مگر جو آپ نے کیا اس کا گلہ ہے مجھے۔ اس نے زکام زدہ سانس کھینچتے للما خانم کی طرف ایک اور نوالا بڑھایا۔ دل نہیں کانپا میرے لیے زہر ملاتے ہوئے؟ کرب زدہ لہجے میں سوال کیا گیا۔ للما خانم روتے ہوئے چاول چباتی رہی۔ میں وہی درخزی ہوں جو بچپن میں آپ کے پیر چومتا تھا، بابا مورے کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا۔ آپ سو جاتی تھی، زمین پر بیٹھے آپ کے قدموں پر سر رکھے رہتا تھا۔ کمرے کے در و دیوار بھی اب آپ اس مرد کی حالت پر رو رہے تھے۔ بہرمند ملالہ آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے تھے، آپ کو تم کہہ کر پکارتے تھے۔ میں نے تو کبھی آپ کے سامنے اونچی آواز نہیں کی، آپ کے سامنے نہیں نگاہیں نہیں اٹھائی تھی، پھر بھی میرے ساتھ یہ سب کیا۔ وہ آہستگی سے کہتے انہیں چاولوں کے لقمے کھلاتا رہا۔ وہ بمشکل اپنے حلق سے اتارتی رہیں۔ سامنے بیٹھا مرد ان کا درخزی خانزادہ نہیں تھا، انہوں نے مان لیا تھا۔ درخزی خانزادہ کی آنکھوں کا تاثر اتنا ٹھنڈا تھا، وہ بے موت مر رہی تھی۔ وہ چند لقمے کھلانے کے بعد کھڑا ہوا۔ آج بھی درخزی خانزادہ بے یقینی سہتا ہے، اس کی مورے نے اس کے زہر دیا، اس کی بیوی بچے کی جان خطرے میں ڈالی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتا گرج رہا تھا، مشینوں میں جکڑے میری آنکھیں روتی رہیں۔
آپ کو پکارتی رہیں، وہ سینے پر ہاتھ مارتا ہی جا رہا تھا۔ آواز اب مدھم تھی۔ اس آواز میں کانچ کی کڑچیوں کی چبھن للما خانم کی روح میں اتر رہی تھی۔ نرگس خانزادہ نے جھکتے ہوئے ٹرے اٹھائی اور اس میں سے نوالے کھانے لگا۔ للما خانم تحیر سے اسے دیکھ رہی تھی، مجسم سی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے چاولوں کی ٹرے ختم کر گیا تھا۔ اب وہی پانی کا گلاس لبوں سے لگائے ہوئے تھا جس سے للما خانم کو پانی پلایا تھا۔ الحمدللہ۔ درخزی خانزادہ نے گلاس اور ٹرے میز پر رکھی۔ للما خانم بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ زخمی بھیگی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دیکھو تو آپ کو سزا مل گئی خانم بھی۔ للما خانم نے گردن اٹھائے سے دیکھا۔ اس کا خانم بھی کہنا اس کا دل چڑ گیا تھا۔ بہرمند نہیں رہا، یہی سزا ہے آپ کی۔ آپ نے اپنے 2 جوان بیٹوں کو کھو دیا۔ 2 جوان بیٹے، وہ مقابل کی بات میں الجھ گئی تھی۔ اب کبھی درخزے آپ کی طرف پلٹے گا نہیں، کبھی آپ کو مورے نہیں پکارے گا۔ کھو دیا آپ نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مبارک ہو آپ کو یہ حویلی، مرتے دم تک اس حویلی میں راج کیجیے گا۔ وہ پلٹ کیا تھا؟ للما خانم کے لب لرزتے رہے۔ آج لگا تھا وہ بے آسرا ہو گئی ہیں، ان کا کوئی نہ رہا تھا۔ روز محشر میں کبیر خان کے سوالوں کے جواب کیسے دیں گی آپ؟ مجھے تو ابھی سے آپ کی جھکی نگاہوں کا سوچتے شرمساری ہو رہی ہے۔ کاش میری نظریں جھکنے نہ تھا، یہ آخری بار تھا جو وہ کر گیا تھا۔ للما خانم کی روح ٹکڑے ہو گئے تھے، ان کے لب مغفل ہو گئے تھے۔ وہ جان گئی تھی اگلا جہاں ان کا نہ تھا، خدا نے معاف بھی کر دیا، مگر کبیر خان کو وہ کھو چکی تھی۔ اف، درد ہی درد ان کا وجود چیرے گیا۔ درخزی خان زیادہ چلا گیا تھا، وہ در و دیوار کو دیکھتے سکتے میں آتی۔ وہ بے آسرا ہو گئی تھی، اب کبھی وہ مسکرا نہ سکیں گی، انہیں یقین تھا۔ وہ سیاہ چادر اوڑے ہوئی تھی، آنکھیں نم تھی، اس کے قدم مزاحمل سے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے نڈھال سے چلتی جا رہی تھی، سب خالی تھا، ہاتھ کی لکیریں سے آنکھوں کی دھندلاہٹ میں نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ کہاں جا رہی تھی اسے کچھ پتہ نہیں تھا، اسے اس وقت خود کی بھی خبر نہ تھی۔ ایک دم وہ کسی کی گاڑی کے بونٹ سے آن ٹکرائی تھی، مقابل پر وقت بریک نہ لگا تھا، وہ گاڑی اس پر چڑھ دوڑتی۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے گاڑی میں بیٹھے مرد کو دیکھ رہی تھی۔ شیر خان اپنی گاڑی سے نکلتا اس عورت کی طرف بڑھا جس کی سب آنکھیں عجب سا سحر باندھتی تھی۔ کچھ تھا ان آنکھوں میں جسے دیکھتے پہاڑ دریا رو پڑے۔ وہ تو ایک عام انسان تھا، مقابل کی آنکھوں کا درد اسے اس دن کی طرح آج بھی اس مرد کو باندھ گیا تھا۔ وہ شیر خان کو سپاٹ نظروں سے دیکھتے آگے بڑھ گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ کیا خودکشی کرنے کا ارادہ ہے؟ اور اس کی حالت کے پیش نظر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا۔ میں کچھ بھی کروں، تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ وہ پلٹتے ہوئے جواباً قررائی تھی۔ دنیا کے ہر مرد سے اب اسے نفرت تھی۔ اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا تھا، کمبخت آنکھیں بڑھا رہی۔ مرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے مرنے کے بعد انسان کو اس کے غموں سے نجات مل جاتی ہے؟ اس کی غراہٹ نظر انداز کر گیا تھا، ہاتھ سینے پر باندھ لیے تھے۔ جس علاقے میں کھڑے ہو وہاں عورت سے یوں سرعام بات کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ میرے گھر کے مرد نے تمہیں مجھ سے بات کرتے دیکھ لیا، گولی مار دے گا۔ مولانا خان نے آہستگی سے وارن کیا تھا۔ سب آنکھیں شعلہ گلتی رہیں۔ آپ کی آواز کھوکھلی ہے خاتون، آپ کو خود ہی اپنے لفظوں پر یقین نہیں۔ آپ کے گھر والوں میں سے کسی کی بھی آپ کی فکر ہوتی، آپ یوں اس وقت سڑکوں پر ماری ماری نہ پھر رہی ہوتی۔ شیر خان کا ایک ایک لفظ اس کے زخم ادھیڑ رہا تھا۔ یہ مرد اتنے ظالم کیوں ہوتے ہیں؟ وہ بس سوچ ہی سکی تھی، اگر کسی کو میری پرواہ نہیں تو میرا مرنا ہی بہتر ہے۔ وہ بے آواز ہچکی لے گئی تھی، چادر سختی سے چہرے پر جمی رہی، سب آنکھیں بہنے لگی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوگا خاتون؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنی شال کی بکل مار کیا تھا۔ میرے مرنے کے بعد میرے اپنوں کا احساس ہوگا۔ وہ زخمی سا مسکرائی تھی۔ شیر خان اس کی مسکراہٹ نہ دیکھ سکا، مگر اس کی بہتی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ وہ دیکھ چکا تھا سب آنکھوں کے اندر چھپے زخم عیاں ہونے لگے، جنہیں آپ کے جینے سے غرض نہ ہو۔ وہ آپ کے مرنے پر ملال کیوں کریں گے؟ وہ اس کے قریب ہوا۔ مولانا خان گاڑی کے ساتھ آن لگی تھی۔ وہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دھکیلیں گے اور مرنے کے بعد منہ چھپاتے پھریں گے، کیونکہ آپ کے مرنے کی انہیں وضاحتیں دینی پڑیں گی۔ وہ شرمسار ہوں گے آپ کی موت پر۔ مولانا خان اس کے لفظوں پر رونے لگی تھی۔ میرا ماضی ہی شرمناک ہے۔ وہ پرسوس ہچکی لے کر رہ گئی تھی۔ نادم سے گردن جھکا لی۔ ماضی شرمناک نہیں ہوتا آپ کی، جو کہ گردن اسے شرمناک بناتی ہے۔ اس کے نرم لہجے پر مولانا خان نے سر اٹھایا تھا۔ کیا آپ نے اپنے شرمناک ماضی کی معافی مانگی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بہت بار خدا سے، اس کے بندوں سے معافی مانگی ہے۔ نہ خدا معاف کرتا ہے نہ اس کے بندے۔ مولانا خان کے ہر لفظ میں درد ہی درد تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ خدا نے آپ کو معاف نہیں کیا؟ یہ فیصلہ کرنے والی آپ ہوتی کون ہے خاتون؟ میرے دکھ، میرے اندر کا درد کہتا ہے خدا نے مجھے معاف نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے اپنی چادر سے اپنی ناک اور آنکھیں پونچھ رہی تھی۔ نقاب گر گیا تھا۔ ایک درد میرے اندر بھی پل رہا ہے
کیا میں بھی یہ سمجھوں کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے ہے؟ معصوم بچے پیدا ہوتے ہیں، آنکھ کان سے محروم ہوتے ہیں، مختلف جان لیوا بیماری کا بوجھ وہ ساری عمر اٹھاتے ہیں۔ کیا وہ سب خدا کی نظر میں گناہ گار ہوتے ہیں خاتون؟ شیر خان کی آواز اب سرد تھی۔ کیا روپ تھا اس مرد کی ذات میں! پہاڑی ہوائیں جامد سے اسے سن رہے تھے، وہ بھی خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ سامنے کھڑا مرد جو کہہ رہا تھا یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ وہ حرف بہ حرف صحیح کہہ رہا تھا۔ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، وہ اس ماضی کے گرداب میں پھنسا ہوتا ہے۔ اس گرداب سے نکلنے کے لیے آپ کسی موت سے کسی وسیلے کے منتظر ہیں، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی آپ کی طرف نہیں بڑھے گا۔ معجزے اس دور میں نہیں ہوتے، وسیلے ہر کسی کے لیے نہیں بنتے۔ وہ مرد بولے تو سب سہم کر اسے سننے لگ جائے۔ خدا نے اس مرد کو اتنا ہی شاندار بنایا تھا، چہرے سے زیادہ اس مرد کا دل خوبصورت تھا۔ اپنی نجات دہندہ آپ کو خود بننا ہوگا۔ موت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ مرنے کے بعد کیا منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دیں گی آپ؟ جو دنیا کے سوالوں سے اپنی زندگی ختم کریں گی۔ مجھے یقین ہے آپ کے پاس قبر میں بھی سوالوں کا جواب نہیں ہوگا۔ موت کے بعد پھر موت، موت ہی موت، ہمیشہ موت۔ وہ سنجیدگی سے کہتے پیچھے ہٹتا گیا۔ ملالہ خان کے چہرے پر موت کا خوف چھایا تھا۔ وہ ملالہ خان کے چہرے پر خوف دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ سبز آنکھوں والی لڑکی اب کبھی موت کو گلے نہیں لگائے گی، اسے یقین تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے اس نے ملالہ کی طرف دیکھا تھا۔ پیچھے ہٹیے خاتون، اب کی بار میری گاڑی سے ٹکر لگنے کے بعد آپ مر سکتی ہیں۔ اس نے تو یوں ہی ڈرایا تھا اور سبز آنکھوں والی لڑکی ڈر گئی تھی۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی شیر خان ہنس دیا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ جانے کیوں اس مرد کی خوشبو تادیر ان ہواؤں میں رچی بسی رہی۔ اس مرد کا تعارف اب قرض نہ رہا تھا۔ ہواؤں میں فضائن پہاڑوں نے کہا تھا کہ ان کے کردار کو پہچان لیا تھا۔ وہ نرم لگژری پرآسائش صوفے میں دھنسی بیٹھی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا۔ اس کی کمر تک آتے سنہری بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت بغیر کسی میک اپ اور بغیر کسی دوپٹے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بدن سے تیزی سے اڑتی مہک پورے لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس ظالم سنگدل مرد کی ہر پابندی سے آزاد تھی۔ وہ اس سے تیز سینٹ نہیں لگانے دیتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور اس کے جسم کی مہک نہ سونگھ لے، اس مرد کو گوارا نہ تھا۔ سنہرے بالوں کو بھی کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ شروع میں اس بات پر بہت تھپڑ کھا چکی تھی، پھر اس نے سر ڈھانپنا سیکھ لیا تھا۔ شاہویر ملک کے سامنے بیٹھی وہ اس مرد کے سارے حساب کتاب لے رہی تھی۔ وہ بھی اس کی طرح تڑپے، بس اب یہی اس کا انتقام تھا۔ اس عالیشان لاؤنج میں 3 نفوس اور بھی موجود تھے، سبرینا ملک، مصطفیٰ ملک اور اذان ملک۔ اذان ایک طرف دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سر کو جھکائے آنسو پینے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ قاتل نہیں تھا، مگر اپنی بہن کی سسکیوں آہوں کی وجہ سے ٹھہرا تھا۔ وہ عائش ملک کے سامنے نظریں اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ عائش نے گردن ترچھے کرتے اذان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں شدت گریہ سے گلابی ہو گئی تھی۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ اذان ملک وہ اذان تھا ہی نہیں جو کبھی ہوتا تھا۔ وہ مٹھیاں دبوچ گئی تھی، انتقام کا جنون سر اٹھانے لگا۔ ہم آج ہی واپس امریکہ چلے جائیں گے، یہاں نہیں رکیں گے۔ سبرینا ملک نے حتمی انداز میں فیصلہ سناتے عائش کی طرف دیکھا۔ اپنی پھولوں جیسی بیٹی کی زرد رنگت دیکھتے وہ پچھلے 5 گھنٹوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ یہی حال مصطفیٰ ملک کا تھا۔ وہ عائش کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے سینے تک سے نہ لگا سکے تھے۔ دل تھا کہ پھٹ رہا تھا۔ وہ نادم پشیمان تھے۔ کاش وہ اپنی بیٹی کو اس وقت ونی میں جانے نہ دیتے۔ پچھتاوے انہیں بری طرح کاٹ رہے تھے۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، وہ مستحکم لہجے میں کہتے صوفے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ شاہویر ملک اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے صوفے سے ٹیک لگا گیا تھا۔ مسکراتی نگاہوں سے اس پری کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ زاویار بغیرت یہاں آئے اور تمہیں اپنے ساتھ زبردستی لے جائے؟ سبرینا ملک غصے سے بولتے صوفے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ اس کا کلام نہیں جہاں اس کی حکومت چلتی ہے۔ اس کے قبیلے میں سے نکل آئی ہو، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ خونہ شام لہجے میں غرائی تھی۔ لیکن عائش UN کے ممبر ہوتے ہوئے بھی وہ اس پہاڑی مرد سے ڈر رہی ہے۔ وہ چبا چبا کر بولتے سبرینا ملک کے مقابلہ آن کھڑی ہوئی تھی۔ شاہویر ملک نے نچلے لب پر دانتوں کا زور دیتے اسے دیکھا۔ ملکہ کو اپنی لڑائی لڑنا آ گیا تھا۔ اب جو بھی ہوگا پوری دنیا دیکھے گی موم۔ اسے اپنے ہر ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ اسے نگاہیں اٹھانے کے قابل میں نہیں چھوڑوں گی۔ اس کا سب سے بڑا خوف، سب سے بڑا جنون مجھ پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ اس کے پہاڑوں کے گھر کا ہر مرد مجھے دیکھے گا، پوری دنیا مجھے دیکھے گی۔ وہ سوائے غرانے کے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔
وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بول رہی تھی۔ نیلی آنکھیں سراپا انتقام تھی۔ شاہویر ملک کی گردن میں گلتی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ملکہ کی نیلی آنکھوں میں صرف انتقام نہیں، اس کا مجرم بھی تھا۔ وہ بے چین ہونے لگا، نفرت ہی صحیح، نیلی آنکھوں میں صرف ایک ہی مرد پر کی پرچھائی تھی۔ وہ اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولنے لگا، سانس آنا بند ہوئی تھی۔ وہ سیاہ لباس والا مرد اب عائش ملک کے قریب بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے کھڑا ہوا، ہاتھوں کی کپکپاہٹ چھپا لی تھی۔ وہ مضبوطی سے چلتے عائش کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ نیلی آنکھوں میں دیکھتے مضبوطی سے بولا تھا۔ سہارے وقتی ہوتے ہیں، کیا پتہ کب سہارا دینے والا چھوڑ دے، اس لیے عائش ملک کو اب کسی شاہویر ملک کی ضرورت نہیں۔ وہ بے رخی سے بولتے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ آرزدہ سا سارا گردن جھکا گیا تھا۔ بے رحم لڑکی، وہ نم سا مسکرایا۔ وہ اسے منا لے گا، دل کو آج بھی یقین تھا بخت اب اس لڑکی کو اس سے دور نہیں کرے گا۔ اسے اپنے بخت پر یقین تھا۔ سیاہ آنکھوں والا مرد ٹھنڈے فرش پر بمشکل قدم رکھ رہا تھا۔ وہ اپنے ہی زخموں سے ضد لگائے ہوئے تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں سرخ تھی، نقوش جنونی۔ عائش اس کی تھی، صرف اس کی، یہی اس کا بخت اس سے کہتا تھا۔ وہ ہنستا تھا اور ہنستا چلا گیا۔ سیاہ آنکھوں میں پانی تھا، وہ ہرٹ تھا۔ عورت اسے ہرٹ کر گئی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔